5ویں پیش گوئی۔ یسایہ نبی نے بھی ایک عظیم الشان نبی کے ظہور کی خبر دی۔ یسایہ کی کتاب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں سے بھری پڑی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم الشان نبی اور آنے والا ہے جو دنیا کے لیے سلامتی اور امن لائے گا۔ لیکن جیسا کہ سنت الہی ہے، پیشگوئیوں میں ایک رنگ اخفاء کا بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یسایہ کی پیشگوئیوں میں بھی یروشلم اور سیہون وغیرہ کے نام آئے ہیں، جس کی وجہ سے مسیحی مصنفوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ یہ پیشگوئیاں مسیح کے متعلق ہیں، حالانکہ یروشلم یا بنو اسرائیل یا سیہون کے الفاظ اپنی ذات میں تو پیشگوئی کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر پیشگوئی کی تفصیلات مسیح پر چسپاں نہیں ہوتیں تو صرف یروشلم اور سیہون کے الفاظ سے کیا دھوکہ لگ سکتا ہے؟ اس صورت میں ہمیں یہی ماننا پڑے گا کہ یروشلم اور سیہون اور بنی اسرائیل سے مراد صرف یہ ہے کہ میرے مقدس مقامات اور میری پیاری قوم، نہ کہ حقیقی طور پر یروشلم اور سیہون اور بنی اسرائیل۔ الف۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی پیشگوئی میں یسایہ باب 4 سے نقل کرتا ہوں۔ لکھا ہے، اس دن 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کہ ہم تیرے نام کی کہلاویں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ اس دن خداوند کی شان، شوکت اور حشمت ہوگی، اور زمین کا پھل ان کے لیے جو بنی اسرائیل میں سے بچ نکلے لذیذ اور خوشنما ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ ہر ایک جو سیہون میں چھوٹا ہوا ہوگا اور یروشلم میں باقی رہے گا، بلکہ ہر ایک جس کا نام یروشلم کے زندوں میں لکھا ہوگا مقدس کہلائے گا۔ اس پیشگوئی میں اگر سیہون اور یروشلم کو استعارہ قرار دیا جائے تو جو مفہوم اس پیشگوئی کا نکلتا ہے وہ سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پر صادق نہیں آتا۔ ان آیتوں میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ آنے والے موعود کے ساتھ شوکت اور حشمت ہوگی، اور اس کو دنیا کی غنیمتیں ملیں گی، اور اس کی قوم کے لوگ مقدس کہلائیں گے، اور اس کے زمانے میں کثرت ازدواج کی ضرورت ہوگی۔ کیا یہ باتیں مسیح اور اس کے حواریوں پر چسپاں ہوتی ہیں؟ کیا مسیح کا زمانہ شوکت اور حشمت والا تھا، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شوکت اور حشمت والا تھا؟ کیا دنیا کی غنیمتیں مسیح اور اس کے حواریوں کو ملیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو؟ کیا مسیح کے زمانے میں کثرت ازدواج کی ضرورت پیش آئی، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ مسیح نے تو کثرت ازدواج کو ناپسند کیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازدواج کو مناسب حالات میں جائز بلکہ پسندیدہ کہا ہے۔ آپ ہی کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں، اور لڑائیوں میں جوان آدمی مارے گئے اور عورتیں یا بیوہ ہو گئیں، یا جوان عورتوں کے لیے رشتے میسر نہ آئے۔ بس آپ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ایسی صورت میں مردوں کا فرض ہے کہ ایک سے زیادہ عورتوں سے شادیاں کریں تاکہ قوم میں بدکاری اور آوارہ گردی پیدا نہ ہو۔ بے۔ یسایہ نبی اپنی کتاب کے باب 5 میں پیشگوئی فرماتے ہیں، وہ قوموں کے لیے دور سے ایک جھنڈا کھڑا کرتا ہے اور انہیں زمین کی اشیاء سے سیٹی بجا کر بلاتا ہے، اور دیکھ وہ دوڑ کے جلد آتے ہیں، کوئی ان میں نہ تھک جاتا اور نہ پھسل پڑتا ہے، وہ نہیں اونگتے اور نہیں سوتے، ان کا کمر بند کھلتا نہیں ہے، اور نہ ان کی جوتیوں کا تسمہ ٹوٹتا ہے۔ ان کے تیر تیز ہیں اور ان کی ساری کمانیں کشیدہ ہیں، ان کے گھوڑوں کے سم چکماک کے پتھر کی مانند ٹھہرتے، اور ان کے پہیے گرد باد کی مانند و شیرنی کی مانند گرجتے ہیں، ہاں وہ جوان شیروں کی مانند گرجتے ہیں، وہ غراتے اور شکار پکڑتے اور اسے بے روک ٹوک لے جاتے ہیں، اور کوئی بچانے والا نہیں۔ اور اس دن ان پر ایسا شور مچائیں گے جیسا سمندر کا شور ہوتا ہے، اور یہ زمین کی طرف تاکیں گے اور کیا دیکھتی ہیں کہ اندھیرا اور تنگ حالی ہے، اور روشنی اس کی بدیوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ اس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک زمانے میں تمام قوموں کے لیے فلسطین سے دور کسی جگہ پر ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اور اس جھنڈے والا دنیا کی مختلف قوموں کو بلائے گا، اور وہ جلدی سے دوڑ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بڑی بڑی
قربانیاں کرنے والے ہوں گے اور غفلت اور سستی سے محفوظ ہوں گے، انہیں لڑائیاں کرنی پڑیں گی، ان کے گھوڑوں کے سموں سے آگ نکلے گی، اور جب وہ حملہ کرنے کے لیے چلیں گے تو ہوا میں گرد اڑے گی۔ وہ اپنے شکار پر غالب آ جائیں گے اور ان کے شکار کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور ان کے شکار کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ دیکھیں گے کہ زمین میں تاریکی اور ظلمت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ ایک عظیم الشان انقلاب کے محتاج ہیں۔ یہ پیشگوئی کلی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ صرف چسپاں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس پیشگوئی کے مطابق فلسطین سے دور یعنی مکہ میں آپ ظاہر ہوئے اور آپ کا جھنڈا مدینہ میں کھڑا کیا گیا۔ آپ ہی تھے جنہوں نے قرآنی الفاظ میں یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں میں تمام لوگوں کی طرف خدا کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ ہی کی آواز پر چاروں طرف سے لوگ دوڑنے لگ گئے اور جلد جلد آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ مسیح کی زندگی میں تو ایک شخص بھی غیر قوموں میں سے اس پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کے سارے ہواری 40-50 میل کے حلقہ کے اندر رہنے والے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر یمن کے رہنے والے اور نجد کے رہنے والے یہودیوں میں سے بھی اور ایرانیوں میں سے بھی اور عیسائیوں میں سے بھی ایمان لائے اور آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اور اس پیشگوئی کے مطابق انہوں نے ایسی قربانیاں اور انتھک کوششیں کیں کہ دشمن بھی ان کی قربانیوں کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتا، اور خدا تعالیٰ نے بھی اپنے کلام میں ان کی نسبت فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ انہوں نے ایسی قربانیاں کیں کہ خدا ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے۔ اور پھر قرآن کریم میں ان کا یوں ذکر بھی آتا ہے کہ منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد پورے کر دیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنے عہد کے پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ پھر ان کو جنگیں بھی پیش آئیں اور تیروں اور کمانوں سے انہوں نے کام لیا، ان کے گھوڑے چکماک کی طرح ہو گئے اور ان کے پہیے گردباد کی مانند، جس طرح خود قرآن کریم میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی ہم قسم کھاتے ہیں ان اسب سواروں کے جو تیزی سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ایسی تیزی سے کہ ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے آگ نکلنے لگتی ہے اور ان کے حملے سے گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھ پڑتا ہے، اور وہ ایسی شان و طاقت کے ساتھ اپنے دشمن کی صفوں میں گھس کر اسے مغلوب کر دیتے ہیں۔ کس طرح لفظ بلفظ اس پیشگوئی کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ پھر یہ جو اس پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ وہ زمین کی طرف تاکیں گے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اندھیرا اور تنگ حالی ہے اور روشنی اس کی بدلیوں سے تاریک ہو جاتی ہے۔ اسی کی طرف قرآن کریم میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، تمام دنیا میں خشکی اور تری میں فساد اور خرابی پیدا ہو گئی ہے اور خدا تعالیٰ کے ایک معمور کے ظاہر ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔ یہ خدا کا رسول اس لیے آیا ہے کہ دنیا سب کی سب تاریکی میں پڑی ہے اور وہ اس کو تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ جیم یسایہ باب 8 میں لکھا ہے، رب الافواج جو کہے تم اس کی تقدیس کرو اور اسے ڈرتے رہو اور اس کی ہی دہشت رکھو، وہ تمہارے لیے ایک مقدس ہوگا، پر اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے ٹکر کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان، اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام ہوے گا۔ بہت لوگ ان سے ٹھوکر کھائیں گے اور گریں گے اور ٹوٹ جائیں گے اور دام میں پھنسیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ شہادت نامہ بند کر لو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا، جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ اس پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک مقدس ظاہر ہوگا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے دونوں گھرانوں کے لیے ٹھوکر کا موجب ہوگا اور یروشلم کے باشندوں کے لیے پھندا اور دام بنے گا۔ اگر وہ اس کا مقابلہ کریں گے تو وہ شکست کھائیں گے اور پکڑے جائیں گے۔ اس کے زمانہ میں یہودی شریعت ختم کر دی جائے گی
اور یعقوب کے گھرانے سے خدا تعالیٰ منہ پھیر لے گا۔ انجیل نویس اس پیش گوئی کے متعلق خاموش ہیں، اور شاید وہ اسرائیل کے دونوں گھرانوں سے وہ دو گھرانے مراد لیتی ہیں جن میں سے ایک نے سلیمان کے بیٹے کا ساتھ دیا تھا اور دوسرے نے ان سے بغاوت کر کے الگ حکومت قائم کر لی تھی۔ لیکن یہ درست نہیں ہو سکتا۔ اس پیش گوئی میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا ایک مقدس کھڑا ہوگا اور اس کے زمانے میں یہ باتیں ہوں گی، یا تو اس مقدس سے مراد مسیح ہے اور یا پھر مسیح کے بعد کوئی اور آنے والا شخص ہے، کیونکہ یسایہ اور مسیح کے درمیان کوئی ایسا بعظمت انسان نہیں گزرا جس کے ساتھ بنو اسرائیل نے ٹکر کھائی ہو۔ صرف حضرت مسیح ہی ایسے تھے جن سے بنو اسرائیل نے ٹکر کھائی۔ مگر کیا مسیح سے ٹکر کھا کر بنو اسرائیل پکڑے گئے یا ان کی شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کر دی گئی؟ مسیح تو صاف کہتا ہے کہ یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتاب منسوخ کرنے کو آیا ہوں۔ میں منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پوری کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات کا ہرگز نہ مٹے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو۔ بلکہ مسیح اپنے بعد کے زمانے کے لیے بھی کہتا ہے کہ کیا باراتی جب تک کہ دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ جب تک کہ دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ دن آویں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہی دنوں میں وہ روزے رکھیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح نے کے فیصلے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی آپ کے حواریوں کے لیے موسوی تعلیم پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو مسیح یہ کہتا کہ میں نے تو ہمیشہ کے لیے روزے منسوخ کر دیے ہیں، مگر وہ خود روزے رکھتا ہے اور اپنے حواریوں کے متعلق خبر دیتا ہے کہ گو آج کل ان میں کمزوری پائی جاتی ہے، لیکن آئندہ زمانے میں وہ روزے رکھنے لگ جائیں گے۔ بس شریعت پر مہر کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت کو بالکل اڑا دیا گیا، بلکہ اس پیش گوئی کے یہی معنی ہے کہ اس مقدس کے زمانے میں موسوی شریعت منسوخ کر دی جائے گی اور ایک نئی شریعت قائم کر دی جائے گی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ یعقوب کے گھرانے سے خدا اپنا منہ پھیر لے گا؟ کیا مسیح یعقوب کے گھرانے سے نہیں تھا؟ اگر مسیح یعقوب کے گھرانے میں سے نہیں تھا تو وہ داؤد کی نسل میں سے نہیں تھا، اور اگر وہ داؤد کی نسل میں سے نہیں تھا تو پھر مسیح کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان کا بھی وہ مستحق نہیں تھا۔